اس کی لاٹھی اس کی بھینس. پہلے میں کہ میں پڑھوں گا. زور لگا لیں دیکھو وہ بھی تیرے ساتھ لگا لیں. چل اس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو بھی لگا لیں ان کو بھی بلا لیں. میری مرضی. ہاں سوچو. وہ تو دور ہے نا, وہ تو سوچیں گے اپنے حساب سے. شاید یہ ہوگا, شاید یہ ہوگا, شاید تم کو پتہ ہے کہ تم کو ڈر نہ ہو تو وقت پہ آؤ. خالد بن ولید نے ایسے زہر پیا, ایسے پیا, بولے کچھ بھی نہیں. ادھر تک ایمان مضبوط ہے. خالد بن ولید نے ایسے زہر پیا, زہر. کہ جو اللہ سے آدمی نہیں ڈرتا ہر چیز سے ڈرتا. جتنا اللہ سے ڈرتا اتنا لوگ اس سے ڈرتے. ہر چیز ڈرتی ہے. انسان جنات اس سے ڈرتے ہیں, اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے. نبی سے اتنا نہیں ڈرتے. اللہ سے ڈرے حکمن نمازیں چھوڑیں, نماز چھوڑتے. نبی کے سے اتنی نہیں ڈرتے. باقی حکمن سنت جو یہ نہیں رکھتے. اور خدا نے رحمت سے نکال دیا پھر کیا ہوگا؟ اگر نبی کریم نے اپنی سفارش سے تم کو نکال دیا پھر کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے نکالا خدا نے اپنی رحمت سے, اور نبی نے اپنے کرم سے تمہارا وسیلہ بنے رہے, ہر چیزیں ساری دنیا آسمان زمین چوٹی کا زور لگانے کچھ نہیں تمہارا کر سکتے. بلکہ انبیاء اولیاء سارے اکٹھے ہو جائیں تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے تمہارے پر ہاتھ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ موسیٰ بول سکتا ہے, نہ عیسیٰ بول سکتا ہے, نہ جبریل میکائیل بول سکتا ہے. بول سکتے نہیں بول سکتے. جیسے تم کو تو نہیں دیکھنا, پیچھے دیکھنا کہ ہاتھ کس کا. پھر خدا سے رابطہ مضبوط کریں یا لوگوں سے مضبوط کریں, آپ مجھے بتائیں. یا نبی سے مضبوط کریں یا لوگوں کو دیکھیں, تنظیموں میں جائیں. اب پارٹیوں میں دیکھتے ہیں ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں, کدھر مضبوطی ہے. یہ سب چیزیں تم کو دھوکہ دیں گی, اور گارنٹی بھی نہیں ہے. عارضی چیزیں کسی وقت انقلاب آ سکتا ہے, لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ. خدا جو کہتے وہ چیز بدل نہیں سکتی. آقا کو رحمت بنایا اور عالمین کے لیے بنا, ساری عالمین کو پناہ دے سکتے ہو رحمت صلی اللہ علیہ. ان کے قریب ہوئے کہ عالمین کی ہر مصیبت سے بچ سکتے ہو, اور آخرت کی بھی ہر مصیبت سے بچ سکتے ہو. تو خدا کرے ہم غلام مصطفیٰ بن جائیں تو یہ بعض کے اندر کی مصیبتیں خدا کی قسم فٹافٹ انشاءاللہ ختم ہو سکتی اگر وہ وسیلہ تمہارے بن گئے. ہاں ہم تو اس مذہب کے آدمی ہیں, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ ہماری باتیں ہیں. اور یہ ان کو کہہ رہا تھا جو ہے خدا رسول کے ڈر سے کم آتے ہیں. میرے ڈر سے بڑا نہ پوچھو ان سے, یہ بیٹھے ہوں. اتنا کو بس شیخ امین ناراض ہے, بلایا, سوچ میں پڑ جائیں گے. خدا ناراض ہوتا ہے, وقت پہ نماز پڑھنی چاہیے, وقت پہ آنا چاہیے. نماز چھوڑنا کفر ہے, اور بے قدری کی نماز فائدہ نہیں دیتی ہے. اب اتنے دباؤ کے بعد ہی مشکل سے آتے ہیں صبح, اور پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر ایسے آپ بتا, تم نے بھی دنیا سے جانا, میں نے جانا. یہ میرے قریب والے, میں کیسے اعتبار کروں بعد میں یہ نمازوں کو وقت پہ پڑھیں گے. کیونکہ ہم نے پہلے اس چیز کو لینا جس پہ نبی کریم نے سخت تاکید کی ہے. سخت تاکید نماز کی ہے, وقت پہ پڑھو. ایک سب سے افضل کیا چیز ہے؟ کیا الصلاۃ علی وقت, نماز کو وقت پہ پڑھنا. اب دیکھو روز اندھیرے میں آ کے نماز پڑھا دو. پہلے کچھ سستی ہو جاتی تھی بیماری سے, میں کیا ہمت کر, اللہ کرم کرے گا, ہو گئی. اب میں سے زیادہ ان کو عذر ہے, اثر ان کو نہیں ہوتا ہے, وقتی طور سے ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے ایسے ہی ہے. اب کیا ان پہ اعتبار کیا جائے گا؟ اللہ کے بہت اتنی تکلیف مجھے ہوتی, کہتے بعد میں ایسے ہی ہوگا. ہر چیز یہی پیچھے چلنے والے کہتے حالت ایسی ہے. لوگ ان کو بھی تو دیکھ کے چلیں, یہ ایسے کرتے ہیں تو پھر یہی سیکھا ہوگا نا. یہ نہیں دیکھنا چاہیے. جو قریب والے ہوتے ہیں بعض وقت ان کی قسمتیں کمزور ہوتی ہیں, دور والوں کی تیز ہوتی ہیں. نبی کریم سے اکثر
ان کے رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے کم فائدہ اٹھایا جو ساتھ رہتے، دور والوں نے زیادہ اٹھایا، دور والوں نے زیادہ اٹھایا۔ اسی شیخ کے خاندان والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، شیخ تم دیکھو تمہارے شیخ سے کیا مات، ان کو دیکھو کہ بھٹک جاؤ گے، شیخ کے بیٹے کو دیکھو یا خدا نخواستہ عورت کو دیکھو یا کسی بھٹک گے، ان کو ہی ہدایت نہیں، اوروں کو کیا ہوگی، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ سنت رسول ہے، نبی کے وسلم سے ابو جہل اب قریب تر سے یہ خلاف تھے، قریب تر لوگ فائدہ نہیں، دور والے فائدہ اٹھاتے تھے۔ ہم لوگوں کا یہی حال ہے، بڑا ڈرتے ہیں جی ہاں، اسی ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ حکومت بدلے، وہ حکومت بدلے، اچھی حکومت آئے، بری حکومت آ گئی، کیا تم کو کیا مصیبت پڑی ہے، تم اللہ سے معاملہ ٹھیک کرو، اچھی ہو بری ہو تم خدا کی امان، تمہیں کیا پڑی ہے۔ آقا جی کہتے زمین آسمان والے تمہارے نفع نقصان پہ تل جائیں، کچھ نہیں کر سکتے جب خدا نہ کرے، پھر نبی کی بات پہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم کو خدا پناہ دے دے، یہ سب واقعہ تھوڑا سا بیچ میں سناتے ہیں، بات کا وقت نہ جائے۔ کسی کا خدا ہی تیر چلائے تو آدمی کہاں بچے، کہ تیر والے سے دوستی کر لے، اس کے ساتھ رہے، وہ تم کو چھوڑ دے گا۔ تو اللہ کی قضاء و قدر چلتی ہے، خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ تو دنیا آخرت میں تم کو زیادہ امان ہے، زیادہ، اور ضمانت سے امان ہو جائے تو اتنا زیادہ جڑو گے کہ تم کو خدا رسول سے ضمانت والی امان مل جائے گی۔ آقا جی کوئی بات تم کو کہہ دیں کبھی غلط ہو سکتی ہے؟ یہ طریقہ ادریسیہ میں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا، اور جن پہ ظاہر ہوا وہ مان گئے ہیں، اور جن پہ ظاہر نہیں ہوا لکھا ہوا اللہ عالم، نہ جھوٹ نہ سچ، خاموش ہے ادب سے۔ کہ جو طریقہ ادریسیہ سے امام ادریسی نے بھیک مانگی تھی آقا جی سے کہ جو ہمارے وظائف پڑھے ہمارے راستے میں داخل ہو جائے، آپ اس کے ولی وارث بنے، ضمانت دے اس کی۔ کہا جس نے وظیفے نہیں چھوڑے گئے، وظیفوں کی پابندی جو آقا، یہ آقا کی وظیفے ہمارے تھوڑی ہے، تو اس کی بات ہے کہ نقل کرنے والے یہاں جی، اور اس نے شیخ سے وفا کی نہیں چھوڑا، جس نے سکھایا اس کا حق ہوتا ہے۔ کہا ہم اس کے ضامن اور کفیل ہیں، آقا جی نے کہا، کتابوں میں لکھا، کہتے بعضوں کو چیز حاصل ہوئی اس کو نہیں پتہ تھا کتابوں میں، اس شیخ کے بعد میں نبی کریم نے یہ کہا نبی کریم نے کتابوں کہا تم نے شاید سچے ہو گئے، تم کو یہ کہا، اب کتنا اس کو سہارا، اس کا تو یقین بن گیا نا۔ یقین جب بنتا ہے جب یا آقا جی کا سامنا ہو، وہ کچھ کہیں اس سے یقین پورا بنتا ہے، یا پھر جو سنا تھا وہ معاملے تمہارے حل ہوں، یا ادھر سے یقین بنتا ہے۔ ہمیں تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ تسبیح نہ یہ، ہمیں تو نہیں، ہمیں یہی نظر آتی ہے حکومت قرآن میں، اللہ لہ الخلق والامر، خدا کی مخلوق ہے، خدا کا ہی حکم چلتا ہے، قرآن میں تو یہ ہے، اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ ذات جس کی ساری مخلوق اس کے ہاتھ میں ہے، اس ساری مخلوق پر اسی کا حکم ہے۔ اگر گارنٹی ہے نبیوں کی ہے، اور نبیوں میں گارنٹی زبردست حضرت محمد مصطفیٰ کی، تو پھر اس طرف ہو جانا ہے تم کو کہ یہ فکر ہے، یہ وہم، یہ تمہارا دین بھی خراب کریں گی، ایمان بھی خراب کریں گی، اور تم کو شرک میں ڈال دیں گی کہ خدا کا خوف کم، مخلوق کا خوف زیادہ، خدا سے رحمت امید کم، لوگوں سے رحمت امید زیادہ، ان کے پیچھے پھرنا، ان کی چاپلوسی کرنا، خدا رسول کے حکموں کو نہیں سمجھنا، اس کے حکموں کو بڑا سمجھنا، ہاں تو مصیبت ہے نا۔ ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ کس طرح سچے ہو جائیں تو ان وہموں سے، یہ اندر کی مصیبتوں سے چھوٹ جائیں۔ میرے ساتھ ایسے میں نے یقین کیا ایسے ہوا جی، اور ایسے وقت میں ایسے ہوا جو ناممکن ہے، شریعت کے لحاظ سے کرنا نہیں چاہیے، لیکن کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کسی بات پہ توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے۔ تو پھر خدا کا ملک ہے جب انسان بھروسہ کرتا ہے خدا، یہ ہو گیا جی۔ حالانکہ ظاہر اسباب میں ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے، شریعت منع کرتی ہے ایسے حالات ہیں، یعنی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو مصیبت پھیلا کر مت ڈالو اسباب کا۔ آقا جی اسباب کا خیال کرتے تھے، غاروں میں چھپتے تھے، لیکن تم کو سکھاتے تھے آقا نہ بھی چھپتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا تھا نہیں ہے، یہ تم کو سکھاتے تھے اسباب کے ساتھ چلنے، لیکن جب وہ فضل پہ آ جائے، اسباب ہونا وہ تم کو بچا دے گا۔ اسباب ہلاکت کیوں؟ اگر خدا نے اپنا معجزہ دکھا دشمن کے گھر میں امان دے، پناہ دے، اب بتاؤ
وہ لوگوں کے پیچھے قتل کر رہا ہے، بچوں کو نجومیوں سے پوچھا میرا کیا بنے گا نہیں بنے گا، اور جس نے اس کا بگاڑنا تھا اور اس کے بیڑا غرق کرنا تھا، موسیٰ اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے کھا پینا۔ تو جس راستے پہ ہم کو آپ کو جناب نبی کریم نے آسان فرما کے ڈالا، اس راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاں ان کا رابطہ نہیں توڑنا چاہیے۔ پھر تم وسائل میں تو کچے پکے وسائل ہوں، وسائل تمہارے کام آئیں گے، اور خدا نبی سے رابطہ ٹوٹ گیا، کچے پکے وسائل ہوں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے خدا پر، اور وسیلے کے طور سے سبب سے زبردست وسیلہ گارنٹی کا وہ حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا وسیلہ اتنا زبردست ہے کہ خدا نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے ان کی بات مانی اس نے خدا کی بات مانی۔ یہ تھوڑی ہے ہم تم کہیں تو تب بھی کوئی اور بات ہے، لیکن خدا خود کہتے ہیں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ یہ تھوڑی چیز تو نہیں، بہت بڑی چیز ہے۔ تو آپ اس طرف زیادہ خیال کیا کریں خدا کی طاعت کا، نمازوں کو وقت سے نہ جانے دیں، اور نبی کے ان کی سنتوں سے محبت کریں، جو حکمیں سنتے ہیں دل پر بوجھ نہ ہو۔ تو آج سے اگر دل سچا ہوگا تو تم کو دنیا میں یا خوشحالی شروع ہو جائے گی، ہاں، کیونکہ نبی کریم کو تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، نبی کریم کو ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب تک امان دے امان نہیں ہے لاکھوں کا، تو اللہ کی امان ہر مسلمان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو اللہ کی امان حاصل کریں تو اللہ کو ناراض نہ کریں، حضرت محمد مصطفیٰ کو ناراض نہ کریں۔ ہاں، ان کی ناراضگی سے یہ خاص کر مسلمانوں کو بہت نقصان ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسروں نے کافروں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، ان کے لیے دنیا آخرت نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمان کو اگر امان چاہیے خدا سے کی ناراضگی کی بچ کے، پھر وہ اپنے اسباب کرے، وسیلے کرے، انشاءاللہ کام ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عوام ہو، کامیاب ہے۔ تو یہ عوام ہو حکومت ہو، خدا کی راضی ناراضگی کا دل سے سوچنا ہے، اس کے بعد تمہارے وسائل تم کو بچا لیں گے۔ جب خدا نے بچانا ہے تو وسیلے کام آ جاتے ہیں، خدا نہ بچائے تو وسیلے کام نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو ہمارا تمہارا یہ باتیں سنتے ہیں پھر خدا سے ایمان آ جائے، خدا کرے اس چیز میں ہم لوگ باعمل ہو جائیں، اور خدا ہم کو ایسا کر دے جیسے خدا کی محبت اور نبی کی محبت میں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ چیزیں پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں جس سے ہم میں آپ میں احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ احساس پیدا ہونا بھی بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں، تو پھر کچھ عمل کرتے ہیں جس سے طاقت آ جاتی ہے۔ تو نیت تو مضبوط کر لیں، عمل کبھی کمزور ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا ہے، یہ تو چلتا رہے گا، کبھی نفس غالب ہے، شیطان غالب ہے، غفلت غالب ہے، لالچ غالب ہے، لیکن نیت یہ رکھی ہوئی ہے کہ نیت خراب نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، عمل کو نہیں دیکھتا۔ تو خدا کے نیت کے دل کے ہم لوگ خدا کے ساتھ نبی کے ساتھ سچے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر دنیا آخرت میں امان ہے ہم کو انشاءاللہ۔ چلیے بسم اللہ۔ راہ یہی راہ آقا یہی راہ اللہ یہی راہ آقا یہی، مجھ کو جنت سے ہنسی اپنے ساجن کی گلی، مجھ کو جنت سے ہنسی اپنے ساجن کی گلی، اس میں ملتا ہے سکون، کاش مر جاؤں اس میں ملتا ہے سکون، کاش مر جاؤں میرے پالم کی گلی، میرے لیلا کی گلی، میرے پالم کی گلی،
آپ جہاں سے گزرتے تھے وہاں خوشبو رہتی جانے کے بعد بھی، ویسے گزر چلے گئے خوشبو وہاں ہے گزرنے سے ہی۔ صحابہ آبا سے ملتے تھے تو کبھی کسی گلی سے گزرتے کہتے آج اس گلی میں خوشبو ہے، تو دوسرا کہتے ضرور گزرے ہوں گے۔ خوشبو وہاں رہتی تھی، کہتے ضرور گزرے ہوں گے۔ میرے بالوں کی گلی میں، اور بالوں اس گلی میں یا اس قرب میں روحانی طور سے پہنچ جاتے، جس سے ملتا تھا روح ادھر پہنچی ہوتی، پھر وہ کہتے ہمیں خوشبو آئی، ہمیں یہ آئی۔ یہ طریقت میں بازوں کو ہوتا ہے، کہتے خوشبو آئی، عجیب خوشبو آئی، روحانی طور سے انہوں نے پاس بلا لیا تھا۔ کسی کو حجاب، کسی کو بے حجاب۔ کوئی حجاب روحانی طور سے ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سامنے رکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے، پھر حجاب چلا جاتا، پھر اس کی روح واپس۔ اور بعض نا آمنا سامنا حجاب نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ پھر اس کو پھر آپ ہی سمجھ اس کو کیا ہوتا ہوگا۔ اس کو سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہیں کہہ دیا آئے تو واللہ عالم کہہ دو۔ ہاں، یہ علم سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا تم کو سمجھ آئے گی۔ اور کوئی پوچھے بھائی کیسے، کہ بول جب سے کہتے جس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے، جس کے ساتھ نہیں ہوتا سوچ سے پتہ نہیں چلتا ہے۔ سوچ سے کسی کی بات پر یقین کر لیتا ہے، لیکن وہ یقین کمزور ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، بڑا کچھ ہو سکتا ہے، اتنا کچھ ہو سکتا ہے جو عقل میں بھی نہیں آتا، اتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ماننا پڑتا ہے، ماننا بھی پڑتا ہے کہ ہوا ہے نا اس کے ساتھ، پھر سوچ سے باہر لیکن میں مان گیا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو خدا سے ایسے واقعات آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہوں انشاءاللہ۔ دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ میں جاش میں نائی مان ختم ہو، ختم جاش میں نائی مان ختم ہو، پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو، پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو، پڑھ گئے درود پاک میری جان ختم ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کا جواب دیں۔ چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو محبت پیدا ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے۔ تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟